السلام علیکم. اسلام اینڈ سائنس سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر. آج ہم جو ہے وہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کلر تھراپی. پوری دنیا میں علم الوان کلر تھراپی کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بلین ٹریلین ڈالر کی ریسرچ ہو رہی ہے. قرآن پاک میں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من الصبغہ، کہ اللہ کا رنگ تمام رنگوں پہ غالب ہے. تو رنگ بیسیکلی کیا ہے؟ رنگ بیسیکلی یہ ہے کہ انرجی ایک جگہ پڑتی ہے، اس کے اندر جو بیسک کلرز ہیں ان میں سے وہ ایک کلر اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے اور باقی کو باہر نکال دیتا ہے. تو جو کلر وہ ایبزارب کرتا ہے وہ کلر ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح جو کلر جو ہے وہ سارے پوری دنیا میں رنگ جو بنے ہیں وہ سارے کے سارے بیسک 7 رنگوں سے بنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. کلر جو ہے وہ انسان کو سوٹ کرتے ہیں، ایگریشن بھی دیتے ہیں. مختلف ستاروں کے مختلف کلر ہیں. اب بہت سارے ستارے ہمیں نظر نہیں آتے. چاند کا رنگ ہے بالکل آپ سمجھ لیں کہ دودھیا سا سفید ٹائپ. سورج کا رنگ ہے اورنجش گولڈن یلو ٹائپ کا. ریڈ پلینٹ جو ہے وہ اس کا محبت کا رنگ ہے. بلو کا کلر اپنا ہے. گرین کا ایک اپنا سوٹ ہے. ویسے بھی ہمیں جو کلر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ کالا. خانہ کعبہ کا رنگ کالا، حجر اسود کا رنگ کالا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کا رنگ کالا. ایسے جیسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے یہ رنگ. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کا رنگ سبز، اور رسالت محمد نے کہا کہ میرا پسندیدہ رنگ جو ہے وہ سفید ہے. تو رسالت محمد کے پسندیدہ رنگوں میں سے مولا علی کا پسندیدہ رنگ بلو ہے، اور اسی طرح مولا حسین کا پسندیدہ رنگ جو ہے وہ ریڈ، اور امام حسن علیہ السلام کا پسندیدہ رنگ سبز تھا. تو اسی طرح مختلف جو ہے وہ صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے مختلف رنگوں کے مختلف نسبت بھی مشہور ہے. لیکن اصل میں کلر ہوتا کیا ہے؟ کلر جب آپ کے ہورائزن میں، انٹیریئر میں، ایکسٹیریئر میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ انرجی پیٹرنز جو آپ کے ارد گرد الٹرا وائلٹ انرجی پیٹرنز ہوتے ہیں وہ آپ کے گرد فلو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے باڈی اورا کے اندر بھی کچھ انرجی پیٹرنز فلو کر رہے ہوتے ہیں. وہ انرجی پیٹرنز جب ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تو وہ اس کو یا تو اسٹرینتھن کرتے ہیں، یا تو طاقت دیتے ہیں، یا ڈیکریز کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ طاقتور بنا دیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں. دو ہی کام ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ کو اسٹرینتھن کرے گی اس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو طاقت ہے وہ بوسٹ کرے گی. آپ کے اندر خوشی جو ہے وہ اس کا ایک آئے گا. جیسے کہ مطلب لائٹ کلر جو ہوتے ہیں ان میں خوشی کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ڈارک کلرز میں جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا ہیبت کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح بلیک اور گرے کا ایک اپنا ہے جو ہے وہ سیٹرن کے ساتھ بلیک اور گرے کا بہت تعلق ہے، اور اسی طرح مارس کے ساتھ یلو کا بہت تعلق ہے. سورج کے ساتھ گولڈن اور اورنج شیڈ کا بہت تعلق ہے. ریڈ پلینٹ کے ساتھ جو ریڈ کا کلر تعلق ہے. مرکری کے ساتھ گرین کا تعلق ہے. اس طرح مختلف جو ہے رنگ ہیں ان کا مختلف اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ آپ کے اندر خوشی، جذبات انہینس یا کچھ اس چیزوں کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں. اب یہ جو کلر ہیں، ایک بندہ جب پیدا ہوا تو ایک وقت میں کائنات اپنے گرد ایک چکر لگا رہی ہے، مطلب سورج اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، زمین اپنے آربٹ پہ چل رہی ہے. جب وہ پیدا ہوا تو جس لمحے میں وہ پیدا ہوا اس لمحے میں جو سٹار یا جو ستارہ یا جو زوڈک سائن رائز پہ ہے اس کا اپنا جو کلر ہے وہ ساری زندگی اس کے لیے جو ہے وہ سوٹ کرتا رہتا ہے. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ڈگریز پہ تھا ستارہ، وہ کلر اس کو ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ اس کو دباؤ دیتا رہے گا. اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ کلر سوٹ کرتے ہیں. غصہ زیادہ ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ایک خاص رنگ جو ہے اس سے ان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے انٹیریئر میں ایکسٹیریئر میں ہو. اسی طرح مسٹیریس لوگ جو ہوتے ہیں جو مطلب پرسراریت ہے، وہ بلیک اور گرے پرسراریت کے رنگ بھی کہے جاتے ہیں. تو مختلف ستاروں کے رنگ ہیں جو زندگی میں آپ کو بوسٹ کرتے ہیں، جو آپ کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا کرتے ہیں. وہ اسٹرینتھ جو ہے اس کو جب آپ دنیا میں باہر لے کے نکلتے ہیں یا اپنا وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے. آپ کے ایکسٹیریئر میں، آپ کے آفس کا ایمبینس جو ہے وہ جیسے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باہر رکھنا حالا، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. تو جو آپ کا ماحول ہے، جو آپ کا ایمبینس ہے، جو آپ کا انٹیریئر ہے، ایکسٹیریئر ہے، اس کے اوپر پڑنے والے رنگز بیسیکلی وہ کلرز جو ہیں وہ آپ کے انرجی پیٹرنز کو فلو دے رہے ہوتے ہیں. جب انرجی پیٹرنز کو فلو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے گرد ایک حصار جو قدرتی طور پہ ایک حصار جسے ہم باڈی اورا کہتے ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ڈیکریز کر رہے ہوتے ہیں.
बॉडी और डेवलप होगा तो आपके ऊपर आने वाली अल्ट्रा जो है ना अल्फा न्यूमेरिक पावर, जो नेगेटिविटी के अल्फा न्यूमेरिक पावर्स हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो उसको डैमेज, जो आपको डैमेज कर रही होती हैं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रही होती हैं, ये चीजें पैदा कर रही होती हैं, या मिस्टीरियस माहौल पैदा कर रही होती हैं, वो उसको ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, उसको केटअप करना शुरू कर देता है। आज पूरी दुनिया में कलर्स के ऊपर काम हो रहा है, आज पूरी दुनिया में जो है मुख्तलिफ रंगों के अंदर बात हो रही है। इसी तरह जो हमने बात की थी कि इंसान के अंदर 7 स्पिरिट्स हैं, कलर, रूह, सिरी, कफी, अखवा, अन्ना, नफ्स, हर एक का अपना एक रंग है। फिर 7 जहान है, नासूत, या मलकूत, जबरूत, लाहूत, याहूत, हाहूत और रूबियत, इन सातों के अपने अपने एक रंग है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ से एक सैटेलाइट निकलता है, वो खला में चला जाता है और खला में होने वाले तमाम कामों को वो फिर केटर कर रहा होता है, या उसको अपने साथ जो है वो मैच कर रहा होता है, वहां से खबरें आ रही होती हैं। इसी तरह इंसान के अंदर मुख्तलिफ रूहें हैं, मुख्तलिफ स्पिरिट्स हैं। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में हम स्पिरिट्स के ऊपर बात करेंगे, तो जो 7 स्पिरिट्स हैं वो क्या करती हैं और कैसे करती हैं। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ रहते हुए बात करते हैं। तो बात यह है कि जब वो कलर जो है वो इंसान के अंदर इस्तकरार भी है, वो पकड़ता है, तो उसके साथ एक स्पिरिट का एक खास ताल्लुक है। वो कलर इंसान के सीने में या इंसान की बॉडी में वो अपना एक असर छोड़ रहा होता है। ये 5 मखलूकें और ये 6 और 7, ये जो 7 स्पिरिट्स जिनको कहते हैं रूहानियत की जुबान में, इनके अपने अपने असर होते हैं। हर जहान का अपना एक कलर है। जैसे हमारा आसमान जो है वो नीला है, इसी तरह और एक जहान है जिसमें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में फरमाया था कि उनका आसमान सुर्ख रंग का है। फिर एक और जहान है जिसका आसमान जो है वो नीले रंग का है। फिर एक और जहान है जिनका आसमान गोल्डन कलर का है। ये मुख्तलिफ जो है वो जहान है जिसमें रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बड़ी तसरीह के साथ इसका जिक्र किया हुआ है। ये जो है वो सही है में भी मौजूद है, और जो सित्ता है उनमें भी ये मौजूद है, और हदीस की बड़ी किताबों में भी इस इल्म अरवान का जो है वो बड़ा खास जिक्र है। उसके असरात की वजह से जैसे पानी का कलर होता है, सूट करता है, इसी तरह ये कलर इंसान के गिर्द इंसान के एम्बियंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब एम्बियंस स्ट्रॉन्ग होता है तो अल्लाह की रहमत जो है वो पार्ट जो इंसान के जो अपनी लाइफ होती है उसके बॉडी और बेसिकली तो अल्लाह साइंस की किताब, अल्लाह ने, अल्लाह से बड़ा साइंसदान तो कायनात में कोई हो ही नहीं सकता जिसने इतने छोटे छोटे मैकेनिज्म को मिला के, यूनिसेलुलर को मिला के अशरफुल मखलूकात को तख्लीक कर दिया। और वही एक सिस्टम जो एक जो है वो छोटे से सेल के अंदर है, उसी सेल को जो है वो कलर जो है उसका एनहांस करता है, और उसी कलर को जो वो बूस्ट करता है, तो इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट जो है वो इंसान की डिसीजंस को, डूज एंड डोंट्स को, प्रिसीजंस को, परसेप्शंस को, एक एक चीज को कंट्रोल करता है। और वही जो कलर है वो डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान जो है वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे रहेगा। और उसी कलर की बुनियाद पे जैसा वो इंसान होता है, अगर उसका एम्बियंस वैसा हो तो वो अपने फैसले बहुत ज्यादा सही और बड़े प्रिसाइज लेता है, जिससे बिजनेस एनहांस होते हैं। अगर वो ऐसा ही एम्बियंस हो तो उनकी फैमिली जो है वो, जो आप जैसे कहते हैं कि लाइफ बॉन्डिंग्स, शादी कामयाब रहती है, उनके बिजनेस बॉन्डिंग्स जो होती हैं वो लाइफ पार्टनरशिप्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और उसमें रिफ्ट नहीं आते। वरना आहिस्ता आहिस्ता इंसान जब उसके अंदर दबाव बढ़ता है तो वो एग्रेशन की वजह से गलत डिसीजन लेता है, वो दबाव आते हैं और फिर बिजनेस भी मतलब प्रॉब्लम करता है और फैमिली भी प्रॉब्लम करती है। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली हर इंसान के लिए कुछ चीजें बनाई हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि एक स्क्रीन लगा दी है, और वो जो कायनात की स्क्रीन है जिसे हम आसमान कहते हैं, उसमें उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर उसको पढ़ के हम अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा चेंज कर सकते हैं तो यकीनन ये इस्लामी है, और प्योर 100% जो है ये इस्लाम ही का हिस्सा है। बात हमने फिर वही की है कि अगर हम एक मॉनिटर को देख लें तो उससे हम जो हासिल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर तो यकीनन मालिक के पास है, तरतीब की किताब तो उसके पास है, उसको तो ना कोई चेंज कर सकता, ना कोई इल्म चेंज कर सकता, ना कोई बुजुर्ग चेंज कर सकता है। अंबिया ने भी उसकी पासदारी की है, और वही करना ही जो है वो दीन इस्लाम है कि अल्लाह की दिए हुए पर राजी हो जाना। लेकिन अल्लाह ने चीजें हमें प्रिविलेज दिया है, जहाँ पे उस प्रिविलेज को उसी अल्लाह के अहकाम के अंदर रहते हुए यूज कर लेना जो है वो भी तो जो है वो इस्लाम ही का हिस्सा है। इसलिए हम जो है जो कलर की बात करते हैं तो बेसिकली जो है वो कलर थेरेपी जो है उसको एक्नॉलेज करते हैं कुरान पाक खुद, और उसके बाद हदीस में इसका बहुत जिक्र मिलता है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए तो उनके कांधे के ऊपर एक कपड़ा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस कपड़े को फेंक दो।
وہ بعد میں مطلب رسالت میں آپ نے تو جس سینس میں کہا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کائنات کے مالک ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے. اس کلر کپڑے کا جو ہے نا مختلف کتابوں میں بہت سارے لوگوں نے، امام عسقلانی نے اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کا جو رنگ تھا وہ مٹی کے کلر کا تھا، براؤن سا کلر تھا، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ دباؤ آ رہا تھا. تو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ یہ چادر اتار دے، اور پھر اس کے بعد اس کی بیماری جاتی رہی، وہ ٹھیک ہو گیا. اصل میں بیسیکلی سرکار ختمی مرتبت کی بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ کی زبان میں جو تاثیر ہے جو انہوں نے کہا تھا نا وہ ہو جانا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے. وہ وجہ تھی کہ وہ جو کپڑا تھا اس کے اندر جو انرجی جو کلر بن رہے تھے وہ اس کے اوپر دباؤ لا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحابی بیمار ہو رہے تھے. رسالت میں ہم نے کہا کہ وہ کپڑا اتار کے پھینک دیں، اور انہوں نے کپڑا اتار کے پھینکا تو وہ صحت یاب ہو گئے. بیسیکلی جو علم ہے اس کا صرف اتنا تعلق ہے کہ آپ اپنی جو لائف کو اس کے مطابق ڈھال لیں اور اس کو اپنے ایمبینس میں یوز کریں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایک سودلیس ملتی ہے یا اسٹریس آتا ہے. جب آپ کے پاس سودلیس ہوگی اوبویسلی دماغ کام کرے گا، آپ کی پلاننگ بوسٹ کرے گی تو بزنس جو ہے وہ آپ کے بوسٹ کریں گے. لیک آف کانفیڈنس نہیں ہوگی، ایک اسٹرینتھ آئے گی. جب انسان کے اندر اسٹرینتھ ہو، جب انسان کو کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنا بہترین کام کر سکتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں رہتی، جس میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو. بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بھیجی ہے انسان کے پروگریس کے لیے بھیجی ہے. اور جہاں پہ قرآن پاک میں اللہ یہ کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش جو ہے وہ اللہ نے یہ اسی سینس میں بھی دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی کوئی آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو استعمال کریں، اپنی لائف کو بیٹر کریں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزار سکیں. تو ناظرین یہ تھی ہماری تمہیدی گفتگو اس کے کلرز کے حوالے سے. یقیناً ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کی تفسیر اور اس کے مزید ایسپیکٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.